علی ابن ابی طالب کو. کیسی قسمت ہے ہماری، کیسے عظیم شافی ہمیں نصیب ہو گئے. ایک قصہ آپ کو سناؤں کہ شفاعت کے بارے میں. کہہ رہے ہیں کہ یہ بلخ میں، افغانستان کے ایک شہر ہے بلخ. بلخ میں ایک شخص رہتا تھا، امام جعفر، امام زین العابدین السلام کی طرف. امام سید الساجدین علیہ السلام کے زمانے میں امام کے ساتھ ان کی بہت زیادہ محبت تھی، الفت تھی. اب گھر میں اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ مدینے میں میرا ایک دوست ہے، اس کو نہیں سمجھا سکتا. مقام شفاعت، مقام امامت آسان نہیں سمجھانا. اب ماشاءاللہ ہم 1400 سال گزرنے کے بعد امام کو اتنی جلدی میں سمجھتے ہیں، ورنہ امام حاضر و ناظر ہوتے ہیں ہمارے اعمال پہ. امام خدا کی طرف سے ہمارے اوپر واجب الطاعہ ہے. اس طرح سمجھنا بہت سخت ہے. اس زمانے ہر طرف بڑے ہوئے کہ افکار تھے، فکر تھے. وہاں پہ ہر بات پہ شرک کہنے پہ کیسے اس طرح کا عقیدہ لوگوں تک پہنچ جاتا. تو بہرحال بلکہ کیا کر رہا تھا، اپنے بیوی کو سمجھا رہا تھا کہ مدینے میں ہمارا ایک دوست. اب جب بھی جاتا تھا حج کے لیے تو کیا کہتا تھا، بیوی سے کہتا تھا کہ میں جاؤں گا حج کے لیے اور اس کے بعد اس دوست سے ملاقات کر کے آنا ہے، اور جب دوست کے پاس جانا ہے تو میں کچھ تحفہ لے کے جاؤں گا. سال بھر کیا کرتا تھا، اپنے حیثیت کے مطابق اپنے زمین سے جو کچھ آتا تھا اس سے بہترین انار، بہترین جو انگور ہیں ان کو اکٹھا کرتا تھا، ان کو رکھتا تھا محفوظ کر کے. بیوی سے کہتا تھا کہ میں ان کو لے کے جاؤں گا مدینے میں اپنے دوست کے پاس. اور جب بھی جاتے تھے مدینے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اپنے طرف سے تحفہ پیش کرتے تھے. ایک دن جب مدینے سے واپس آئے تو دیکھیے امام کیا ہوتے ہیں، کس ہستی کو ہم نے شفیع بنایا، کیسے ہمارے پاس خداوند عالم کی طرف سے عظیم ہستیاں موجود ہیں شفاعت کے لیے. ایک دفعہ واپس آیا بلخی مدینے سے بلخ میں، تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ ہر وقت تنگ دستی کی حالت میں، کچھ نہیں ہے گھر میں، اس کے باوجود ادھر سے جو ملتے ہیں اس کو لے کے جاتے ہیں مدینے میں اپنے دوست کے پاس. وہ ایک ایسا دوست ہے آپ کا کہ آپ تو لے کے جاتے ہیں، ادھر سے آپ کے دوست کی طرف سے کوئی تحفہ نہیں آ رہا ہے. دوستی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی تحفہ مل جائے. یہ کہنا تھا. اب وہ جانتا ہے امام کو، یہ تو نہیں جانتا. انہوں نے کہا کہ میرا دوست ایسا ہے کہ میرے تحفے کو قبول کرے تو یہی میرے کیا ہے، کامیابی ہے، فخر کے لیے یہی کافی ہے. واقعی اس طرح امام اگر ہم سے قبول کرے، لیکن وہ تو نہیں سمجھ لے نا. بیوی نے کہا یہ بھی کوئی ہونے والی بات ہے، میرے تحفے قبول کرے تو یہ بڑی فخر کی بات، یہ تو ہر کوئی قبول کرتا ہے. اب یہ کہنا تھا. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بلخی گئے مدینے میں امام سید الساجدین کی خدمت میں. امام سے ملاقات کے بعد کچھ تحفے دے دیے، کچھ بیٹھا وقت گزارنے کے بعد امام علیہ السلام نے خدمت میں عرض کی کہ مولا اجازت دے میں واپس جا رہا ہوں. امام نے کہا نہیں، آج ہمارے پاس مہمان ٹھہرے، آج میرے گھر میں مہمان رہے. بلکہ خوشی خوشی سے گھر میں، امام کے گھر میں مہمان بیٹھے. جب رات کے وقت کھانے کا وقت آیا، کھانے کے وقت امام علیہ السلام نے وہ ظرف لایا تاکہ کہا کہ بلکہ ہاتھ دھوئے آپ کو کھانا پیش کریں. انہوں نے کہا مولا ممکن نہیں ہے، آپ زمانے کے امام حجت خدا، آپ ہم میرے ہاتھ دھلوائیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں. اٹھے اپنے جگہ سے. انہوں نے امام نے کہا نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں. کہا نہیں، جو بھی ہو آپ امام وقت ہیں، ممکن نہیں ہے. بلکہ نے کیا کیا، ظرف اٹھایا اور امام علیہ السلام کے ہاتھوں پہ، مبارک ہاتھوں پہ پانی ڈالا. اب جب ہاتھوں پہ پانی ڈالا امام نے ہاتھ دھوئے اور ہاتھ کے پانی گیا نیچے برتن میں. امام نے کہا بلکہ دیکھو اس برتن میں کیا دیکھو. انہوں نے کہا مولا سونا دیکھ رہا ہوں. امام کے مبارک ہاتھوں سے پانی گیا نیچے اور سونا بن گیا. بلکہ دوبارہ پانی ڈالے، پانی ڈال دیا. دیکھو بلکہ کیا دیکھ رہا ہوں. کہا مولا چاندی دیکھ رہا ہوں. کہا دوبارہ پانی ڈال. تیسری مرتبہ پانی ڈالا، پانی امام کے مبارک ہاتھوں سے گیا برتن میں. کہا کہ دیکھیں بلکہ کیا دیکھو. کہا مولا یاقوت دیکھ رہا ہوں. یہ ہوتے ہیں امام، یہ ہے حجت خدا. ایسے لوگ خدا کی درگاہ میں شفاعت کر سکتے ہیں. اب کیا کیا، امام سید الساجدین نے برتن سے اٹھایا، اس کو اٹھایا تو سونا، چاندی اور یاقوت کے بہترین ایک برتن بن چکا ہے. اٹھا کے کیا کہا، یہ لے بلکہ آپ کی بیوی نے شکایت کیا کہ آپ کا دوست کچھ نہیں دیتا ہے، ہمارے طرف سے یہ تحفہ لے کے جائے. ہو گیا.
باتیں ہو گئی افغانستان میں اور امام مدینے میں سن رہے ہیں اور ان کے جواب میں تحفہ. اب تحفہ لے کے خوشی خوشی سے آئے. ان کا تو یقین تھا کہ میرا امام ایسا ہے, لیکن بیوی کی بھی معرفت میں اضافہ ہو, معرفت امام حاصل ہو. اسی وجہ سے تو پیغمبر پاک نے کہا من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ, جو مرے اور زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جتنے بھی نمازیں پڑھے, جتنے بھی روزے رکھے, مات میتۃ جاہلیہ, وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. زمانے کے امام کو پہچانے, اپنے زمانے کے امام حجت خدا کو, شافی کو پہچانے, کن کی کیا ہے دامن کو تھام کے خدا تک پہنچنا. اب یہ آگے گھر میں کہا کہ یہ لے, آپ شکایت کر رہے تھے نا میرے دوست نے کیے تو وہ حیران ہو گئی. ہم اس تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں, اس حالت میں ایسا دوست ہے آپ کا, ایسا عظیم تحفہ دینے والا. کہا کہ آپ نہیں سمجھ گے, وہ زمانے کے امام ہے, وہ حجت خدا. اچھا ایسا ہے تو مجھے بھی لے کے جائیں کرو, میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اس امام کی معرفت نصیب ہو, امام کی دیدار نصیب ہو. مجھے کہا بہت اچھی بات ہے, امام کی ملاقات سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. ایک دن جائیں گے. جب بیٹھا وقت آیا جانے کے سفر تیار آمادہ ہو گئے, سامان لے کے تیاری سے نکلے. راستے میں گئے تو اچانک ایسی طبیعت خراب ہو گئی بیوی کی. پیدل سفر ہے, طبیعت خراب ہوئی, کوشش کیا نہیں ہوا, بعد میں وہیں پہ سکتہ کر کے وفات ہو گئی. اب بلخی کو بہت دکھ ہوا, کہا کہ امام کے ملاقات کے لیے آئے تھے, زمانے کے امام کی دیدار کے لیے آئے تھے, لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا, وقت سے پہلے رخصت ہو گئی. کاش امام کی دیدار کرنے کے بعد مر جائے. اسی غصے میں بلخی نے اس کو ادھر ہی چھوڑ کے چلا گیا امام کی طرف, نہ دفنایا نہ کچھ, اسی جگہ میں اسی حالت میں چھوڑ کے جنازے کو چلے گئے امام کی خدمت میں. امام سید الساجدین کی خدمت میں جا کے کہا مولا آپ نے جو تحفہ دیا تھا اس تحفے کو لے کے گیا تھا, بیوی کے دل میں ایک امام کی معرفت کی جھلک نظر آئی, وہ بھی چاہ رہے تھے آپ کی دیدار کرنا, آئے تھے ساتھ لیکن راستے میں وفات ہو گئی. زندگی نے ساتھ نہیں دیا, زندگی کے دن ختم ہو گئے. امام نے کہا کیا کیا پھر؟ کہا اسی حالت میں ایسے چھوڑ کے آئے. امام نے کہا کم از کم اس کو دفنا کیا, جنازے ایسے کیوں چھوڑ کے آئے, جائیں اپنا کام پورا کر کے آئے. بلکہ واپس آئے, واپس آ کے اس جگہ میں آئے تو دیکھا بیوی زندہ ہے, انتظار میں بیٹھی ہے. حیران ہو گیا یہ کیا ماجر ہے. انہوں نے کہا کہ بیوی سے پوچھا آپ بیمار ہو کے مثلا آپ یعنی بے ہوشی کی عالم میں تھی یا مر گئی تھی, کیا ہوا؟ کہا میں مر گئی تھی, مجھ سے باقاعدہ اسرائیل نے آگے روح قبض کیا, میرے روح کو لے کے فرشتے جا رہے تھے. ایک مقام پہ گئے تو ایک عظیم ہستی نے, ایک بہت نورانی ہستی نے حکم دیا کہ اس کو 30 سال مزید زندگی دے کے دنیا کو لے واپس کریں اس کو. پھر میرے روح کو لا کے میرے جسم میں ڈال دیا اور میں ادھر آپ کے انتظار میں بیٹھی. ایسا ہے, چلو جاتے ہیں امام کے پاس. بہت اچھا ہوا, خوشی خوشی سے گئے امام علیہ السلام کے دربار میں. اب امام کے گھر کے دروازے پہ جب دستک کی, دروازہ کھولا خادم نے, اور بلخی نے بڑے اہتمام سے جا کے امام علیہ السلام کی دستبوسی کر رہا ہے, اور یہ خاتون آگے نہیں بڑھ رہی, چیخ کے رو رہی ہے. امام کے دربار نہیں جا رہی, دعا امام کے پاس جا کے سلام دے کچھ کرے. امام کو دیکھے دروازے کھلنے کے بعد, امام کو دیکھنے کے بعد چیخ کے رو رہی اور سر کو لے جا کے دروازے کی چوکھٹ پہ مار رہی. بلکہ حیران وہ یہ کیا کر رہے ہیں, آئے میرے امام سے ملاقات کریں, آئے اپنے میرے دوست کو سلام دے دیں. اب بیوی روتے ہوئے چلاتے ہوئے صرف اشارہ کر رہے امام کی طرف, کہہ رہے کہ یہ وہی عظیم ہستی ہے جس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ 30 سال زندگی دے کے واپس بھیجے. یہ وہی ہستی میں نے پہچان لیا, اس کو پہچان. ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس, آئمہ امام ہے, امام ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. اسی لیے آبان اتنا تکلف ہے. امام نے پوچھا کہ میرے اوپر کتنا ایمان رکھتے ہو؟ کہا مولا اگر ایک سیب اٹھایا, کہا کہ اسی سیب کا ایک سیب ہے, ایک درخت سے ایک سیب ہے, اس کو توڑ کے کہیں آدھا آپ کے لیے حلال ہے آدھا حرام ہے, تمہیں قبول کروں گا. آپ صاحب شریعت ہیں, آپ کے پاس یہ حکم ہے کہ آپ حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا سکتے. مجھے بغیر کسی اعتراض کے اتنا ایمان ہے کہ ایک سیب کے آدھا حلال ہے کہ تمہیں کھاؤں گا, آدھا حرام ہے کہ تمہیں نہیں کھاؤں گا. اس کو کہتے ہیں امام. اور یہی لوگ ہیں ہماری شفاعت کرنے والے. جب باتیں ہوتی ہیں بلک میں, مدینے میں, وہ سنتے ہیں. جب ہاتھ پہ پانی ڈالتے ہیں تو سونا بنتا ہے. پھر مردے کو یہ 30 سال مزید زندگی دے کے زندہ کر سکتے. ایسے ہستیاں ہمارے پاس ہیں, اور ہم ایسے ہستیوں کے مکتب کے آپ نگہبان بن کے ترویج کرنے والے. خدا نے ہمیں توفیق دیا تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم پہ کس محنت کے ساتھ پڑھنا چاہیے, کس محنت کے ساتھ. جب ایسے شافی ہیں نا, پھر عجیب ایک منظر ہے.
لوگوں کے دیکھیں معاشرے میں اب ایسے گٹھے لوگوں کو اپنا بوس بنا کے کہتے میرے بوس نے یہ کہا ہے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے بوس کے لیے. ابھی دیکھو پاکستان میں حالت اس وقت جان دے کے پورا اسلام آباد وغیرہ میں لیا کہا کہ ہم مریں گے واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے خان کو نکالیں گے. ان کے بوس ایسے ہیں، ان کے لیے جان دیتے ہیں. اور ہمارے بوس امام سید الصالحین، ہمارے بوس امام رضا ہیں. کل ہمارا لینا دینا امام رضا سے، حضرت معصومہ سے، کہ ہم ان کی نوکری کر رہے ہیں. ہمارا بوس تھا زمانے کی امام. ہم ہر عمل کو زمانے کے امام دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سربراز ہیں، ہمارے اعمال کو ان کے پاس پیش ہو رہے ہیں. ہم نے جو کام کر رہے ہیں نا اس کا نتیجہ امام سے ہے. تو پھر ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے. خداوند عالم ہم سب کو پیغمبر پاک کے درس پاک ہستی کے واسطے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائیں، اور جس مقصد اور ہدف کو لے کے یہاں پہ آئے پروردگار اسی ہدف میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.